رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، اللہ رب ذوالجلال نے انسانیت پر بہت سارے احسانات کیے، نعمتوں کی بارش کر دی۔ انسانیت پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں ہی میں سے مبعوث فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، خود اللہ رب ذوالجلال نے اس احسان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ ایمان والوں پر یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے اللہ پاک نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو اور باقی کائنات کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، پیغمبر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ جب آسمان نہیں تو زمین بھی نہیں، چاند، ستارے، سورج و سیارے، یہ کہکشاں، یہ شجر و حجر، یہ سمندر، یہ بحر و بر، یہ خشکی، یہ تری، یہ رات اور دن، ساری دنیا کا یہ نظام کچھ بھی نہ ہوتا اگر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا اگر مقصود نہ ہوتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیغمبر بنایا، رسول بنایا، نبی بنایا۔ میرے رب کی عزت و جلال اور بزرگی، کبریائی، بڑائی اور عظمت کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں جو پیدا فرما دیا، اس سے بڑا احسان ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے۔ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے اللہ سے دعائیں، آرزویں، تمنائیں کی ہوں، بن مانگے اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ میں اور آپ دنیا میں آخر میں آئے، لیکن جنت میں پچھلی تمام قوموں سے پہلے ہم ہی داخل ہونے والے ہیں۔ میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں جس پیغمبر کے ہاتھ میں کل حمد کا جھنڈا قیامت کے میدان میں ہوگا۔ میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں جو کوثر کے حوض کے مالک ہے، کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کو قیامت کے اس پریشانی ہولناکی کے عالم میں، جبکہ آدمی باپ بیٹوں سے، اولاد اپنے والدین سے، شوہر اور بیوی کی ساری وہ محبتیں ختم، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اولاد کے لیے جو باپ سب کچھ کرتا تھا، اولاد اس کے کام نہیں آئے گی، اور وہ ماں باپ جو اولاد کے محسن تھے اور اولاد کو ماں باپ سے محبت تھی، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے بندوں، اپنے امتیوں کے حق میں اللہ سے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور یہ وہ عالم ہوگا کہ لوگ پیاس سے، دھوپ کی تپش اور گرمی سے پریشان ہوں گے۔ کوثر پر میرے آپ کے نبی، حسنین کے نانا، مدینے اور دو جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلاتے ہوں گے۔ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر پھول برسائے۔ میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں جن کے اشارے پر چاند وہ شق ہو جاتا ہے اور دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بعد کے سائنسدانوں نے اس کی گواہی دی کہ چاند میں آج بھی وہ دراڑ موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال نے ہم پر جو احسان فرمایا،
آپ ہی بتائیں کتنا عظیم احسان ہے۔ پیغمبر دو عالم محبوب رب العالمین سید الاولین و سید الآخرین شفیع المذنبین و رحمت للعالمین سید کونین ساقی کوثر شافی محشر محبوب دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پچھلی قوموں کو ان کی نبیوں نے بشارتیں سنائی۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ایک نبی آخری پیغمبر آئے گا، اس کی یہ صفات ہوں گی، یہ خوبیاں ہوں گی، اخلاق اتنے اعلیٰ اور عمدہ ہوں گے، ان کے چہرے کی ان خوبصورتی یہ ہوگی، ان کی ناک ایسی، کان ایسے، آنکھیں ایسی، ان کے دانت ایسے، ان کی زبان ایسی، ان کی بولی ایسی، حتیٰ کہ آپ کے ماننے والوں کا تذکرہ بھی کیا، صحابہ کے صفات بھی بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی منظر کشی کی کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ ہم آخر میں ایک پیغمبر بھیجیں گے، وہ ہمارے پیغمبر وہ اللہ کے بندے اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں تو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اگر وہ تمہارے دور میں آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پر ایمان بھی ضرور لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کو تیار رہو گے۔ اللہ نے اقرار لیا اقررتم، اے میرے نبیوں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، آدم تمام انسانیت کے باپ تو ہے ہی، حضرت ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کے دوست اور خلیل ٹھہرائے جائیں گے، اپنی جگہ صحیح ہے۔ اے نوح تم نجی اللہ ہوگے، صحیح ہے۔ موسیٰ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، موسیٰ اللہ کے کلیم ہوں گے، اللہ سے بات کرنے والے ہوں گے۔ ہم کلامی کا شرف اے موسیٰ آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ عیسیٰ وہ تو اللہ کے روح اور اس کے کلمہ، سب کچھ اپنی جگہ، تمام نبیوں کی شان اپنی جگہ، لیکن تمہارے زمانے میں میرا لاڑیلا پیغمبر آ جائے، میرا محبوب تمہارے زمانے میں ظاہر ہو جائے، پیدا ہو جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہیں ضرور ان پر ایمان لے آنا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی ضرور تمہیں مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے آگے ان سے تمام نبیوں سے پوچھا اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے، صاحب کتاب نبیوں نے اللہ سے کہا اقررنا، ہاں میرے پروردگار، ہم سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارے زمانے میں آپ کا وہ لاڑیلا پیغمبر جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ عرش پہ لکھا ہوا ہے، وہ پیغمبر آ جائے تو ہم ان پہ ایمان بھی لائیں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اور ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں میرے دوستوں میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں۔ کتنا اونچا مقام، کیا نرالی شان سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اگر درخت کو بلائیں، درخت اپنی جگہ سے زمین چیرتا ہوا آپ کی خدمت میں پہنچ جائے، دریا کے پار اس چٹان کو آپ اشارہ کریں، وہ چٹان پانی پر تیرتے ہوئے، پتھر تو پانی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے اشارے سے وہ چٹان پانی پر تیرتا ہوا اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتا ہے، قریب آتا ہے اور آپ کو سلام کرتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کے اشارے پر پھر اپنی جگہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں بند کی، آپ سے پوچھا اگر میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ بتا دے تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ خود بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟
اس کے ہاتھ مٹھی میں بند کنکریوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور ظاہر کیا کہ اللہ کے نبی ہیں، محمد اللہ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ ایک بدو آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اگر آپ اس کو زندہ کر دیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے اس میں جان ڈال دی۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے، معجزے اتنے جتنے اور انبیاء علیہ السلام کو مجموعی طور پر جتنے ملے، وہ تمام کے تمام معجزے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے ساتھی اور صحابہ چن چن کر عنایت فرمائے تھے جو ہر ایک اپنے آسمان کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ تھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے ساتھی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی کے پیچھے بھی تم ہو جاؤ، کسی کے بھی اقتداء کر لو، کسی کے بھی تم پیچھے ان کے اتباع کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، منزل تمہیں مل جائے گی، تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ تو ایسے نبی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اور ایسے محسن اتنا احسان کرنے والے آپ کے جسم اثر سے خون بہ رہا ہے۔ طائف کے لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے، آپ کو تکلیفوں سے دوچار کیا، پریشان کر دیا۔ سرکار دو عالم کے جسم میں زخم آ گئے، اتنے زخم کہ ان زخموں سے خون بہتا ہوا آپ کے جوتوں میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ اس خون کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو نبی کے خون کا قطرہ زمین پر گر جائے، اللہ کو جوش آ جائے، اس کا غضب پھڑک اٹھے اور زمین پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، اسے معاف کر دے۔ اے اللہ میری قوم کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے، اگر جان لیتی تو ایسا نہ کرتی۔ طائف کے لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا، کسی نے کہا کہ آپ کو خدا کے علاوہ کوئی اور نہ ملا نبی بنانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی بدبخت نے کہا اگر آپ نبی ہیں، اگر میں آپ سے بات کروں، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو گستاخی ہو جائے گی، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹوں کو بات کرنے تیار نہیں۔ کون سا وہ جملہ انہوں نے استعمال نہ کیا جو نبی علیہ السلام کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے وہاں کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ کیسی انسانیت کا ثبوت، کیا احسان اور کیسی شان محسنی، کتنی شفقت، کتنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ۔ نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں، ابھی یہ سفر کی آخری تاریخیں، ربیع الاول کے مہینے میں بعض روایتوں میں آیا کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض تاریخ دانوں نے کہا 8 ربیع الاول آپ کے پیدائش کی تاریخ ہے، اور جمہور لوگوں نے، اکثر لوگوں نے کہا، عوام نے عام طور پر عوام میں ہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ دنیا میں آئے، کعبۃ اللہ میں بتوں کے پجاریوں نے جو بت رکھے تھے، آپ کا ادھر پیدا ہونا تھا، وہ بت اوندے منہ گر گئے۔ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، خود وہ فرماتی ہیں اماں آمینہ میں چلتی ہوں، پیر کے نیچے پتھر آ جائے تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جائے، پانی لانے کے لیے کنویں پر پہنچتی ہوں، اور خواتین وہ ڈول ڈال کر پانی سینچتی ہیں، جب میری باری آتی ہے تو پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا ہے، میں راستے سے گزرتی ہوں، شجر و حجر سلام کرتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، اور ایسی خوشبو حضرت آمینہ سے پھوٹتی تھی
لوگوں نے عبد المطلب سے شکایت بھی کی، کیا ہوا آپ کی بیوہ بہو کو اتنی عمدہ عطر، اتنی عمدہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے، مکے میں کسی کے پاس ایسی خوشبو نہیں، ایسا عطر موجود نہیں، آپ کی بہو تو بیوہ ہے، کون لا کے اسے دیتا ہے؟ عبد المطلب نے اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ اپنی بہو سے پوچھیں کہ وہ کیسے عطر کا استعمال کرتی ہے، کون لا کے دیتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کوئی لا کے نہیں دیتا، یہ کمال اس پیٹ میں رہنے والے بچے کا ہے، جب سے یہ پیٹ میں آیا میں کیا بتاؤں، جہاں تھوکتی ہوں اس تھوک سے بھی خوشبو پھوٹتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپا معجزہ بنایا اور مجھے اور آپ کو اس پیغمبر کا امتی بنایا۔ دائی حلیمہ آپ کو لینے آئی اور دوسرے بچے دوسری خواتین اور ماؤں نے، بہنوں نے لے لیا، دور سے آئی تھی قبیلے بنو سعد سے، دوسرے لوگوں نے لے لیا، اس بچے کو چھوڑ دیا کہ اس کے باپ نہیں تو ہمیں ہدیہ بھی نہیں ملے گا۔ ان کو کیا پتا بچے کو انہوں نے نہیں لیا، بلکہ یہ ہوا بچے نے ان ماؤں کو پسند نہ کیا کہ تمہاری قسمت کے لیے، تمہاری قسمت کے لیے نہیں، میں تو غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، جو سب سے زیادہ پریشان ہے ان کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ مجھے انتظار ہے حلیمہ کا، وہ آئے گی، اس کی بکریاں دودھ نہیں دو رہی ہیں، وہ اس کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، اس کی چراگاہ میں گھاس موجود نہیں ہے، اللہ میری برکت سے اسے سب کچھ نوازنے والا ہے۔ اور جیسے ہی وہ دائی حلیمہ ان کو لیتی ہیں، خود بیان کرتی ہیں میرے بچے کے لیے بھی میرے پاس دودھ نہیں تھا، یہ بچہ آیا تو میرے بچے کو بھی دودھ نصیب ہوا۔ تو ایسے نبی کو اللہ پاک نے میرا آپ کا نبی بنایا۔ اب آپ ہی بتائیں ہم کتنے ظالم ہیں، ستمگر ہیں کہ ایسے اتنے اونچی شان والے نبی کو ہمارا نبی بنایا، پیغمبر بنایا، ان کی امت میں مجھے آپ کو پیدا فرمایا، باوجود اس کے ہم ہیں کہ آپ کے ہر حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی ہر بات کو ٹال دیتے ہیں، آپ کی ہر سنت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ مسلمان کو اتنی جرأت ہوتی ہے کہ وہ سنت سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ارے سنت ہی تو ہے۔ کتنی جرأت ہو گئی، کتنی ہمت ہو گئی، کل قیامت میں جب آپ لوگوں کی سفارش کر رہے ہوں گے، شفاعت کر رہے ہوں گے، تب جا کے کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کی سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ لوگ زبان سے کہتے بھی ہیں یہ تو سنت ہی ہے، کتنی ہمت ہوتی ہے بولنے کے لیے، کتنی جرأت ہے ان کے اندر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کو سنت سمجھتے ہوئے چھوڑنے کے لیے۔ ایک وہ بندہ جسے علم نہیں ہے، حالانکہ علم کا حاصل کرنا اس پر فرض تھا، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی سنت چھوڑ رہا ہے تو اپنی جگہ الگ بات ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور زبان سے کہتے ہوئے بھی یہ تو سنت ہی ہے، تو ہمارے سے بڑا ستم کرنے والا، ظلم کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، نمک حرامی کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو اپنے محسن کے ساتھ ایسے معاملے کو روا رکھتا ہے، روا سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آنے والے اس ربیع الاول کے مہینے میں سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن بھی آنے والا ہے۔ جشن کے نام پر، میلاد کی محفلوں کے نام پر آج اور اتنے سالوں سے ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ عام طور سے یہ عنوان میں میلاد سے ایک دو دن قبل یا میلاد کے بعد کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو جو انہوں نے دیکھا اس کو سمجھ میں آئے، اگلے سال اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ میں نے ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی یہ عنوان اس لیے منتخب کیا تاکہ ہماری کھوپڑیوں میں جو دماغ ہے، اس دماغ میں جو گوبر بھرا ہوا ہے، وہ کم سے کم دھونے کی فکر تو کریں۔
کچھ تو سمجھنے کی کوشش کریں ہم کیا کر رہے ہیں میلاد کے نام پر، ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے نام پر، مدینے والے کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کچھ تو سمجھ میں تو آئے۔ نام کے ہم ان کا نام لینے والے، نام کے مسلمان، نام کے کلمہ پڑھنے والے، ایک دو دن جانے دیں گلیوں میں چندے کا کام شروع ہو جائے گا۔ نوجوان کمیٹی، بچوں کی کمیٹی میلاد کے نام پر گھر گھر چندہ کرے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چندہ نہ کریں، ضرور کریں، کوئی اچھا کام دکھا کر میرے پاس بھی آئیں، میں بھی آپ کو چندہ دوں گا، لیکن آپ کس کے لیے چندہ لے رہے، کس کام کے لیے بھیک مانگ رہے ہو؟ شرم بھی تو کرو، حیا بھی تو کرو، اپنے اندر ایمان ہے تو اس کا احساس بھی تو پیدا کرو۔ اللہ نے سمجھ دیا ہے، اس سمجھ کا استعمال بھی تو کرو۔ اللہ پاک نے عقل دیا انسان کو، جو اللہ نے عقل دی یہی عقل ہی تو ہے جو جانوروں سے ہم کو الگ کرتی ہے، یہی تمیز ہی تو ہے دوسرے جانوروں سے ہم کو جدا کرتی ہے۔ کیا کوئی جانور بھوکا پیاسا ایسے ہی مر جائے گا؟ وہ بھی تو کھاتا ہے، اپنی شہوت و خواہش وہ بھی پوری کرتا ہے، بارش آئے وہ بھی سائے تلاش کرتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ کیسے جینا ہے، کیا کھانا ہے۔ کیا جانور بیمار ہو جائیں تو اپنا علاج خود نہیں کرتے؟ وہ بھی تو جانتے ہیں کن چیزوں میں ان کا علاج ہے اور ان کی بیماری کے لیے کون سی دوا ہے، وہ ان چیزوں کو، ان پتوں کو، گھاس پھوس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اللہ پاک نے حلال و حرام کی تمیز کر رہے، اچھے اور برے کو سمجھنے کے لیے انسان کو عقل سے نوازا ہے۔ یہ عقلی تو ہے کہ ہم کو کتے اور خنزیر، بلی اور دوسرے جانوروں سے ہم کو جدا کرتی ہے، بندروں سے ممتاز انسان ہے عقل کی وجہ سے، پانی کی مخلوق سے انسان ممتاز ہے عقل کی وجہ سے، اور خشکی کی مخلوق سے انسان ممتاز ہے اس عقل کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے عقل دے کر تمام اپنی مخلوق کا ہمیں خلیفہ اور نائب بنایا، تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، پھر بھی اگر ہم اس عقل کا صحیح استعمال نہ کریں، عقل کے اندھے بن جائیں، جیسے قرآن نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہوں گے سمجھنے سے قاصر، آنکھیں ہوں گی حق دیکھنے سے قاصر، کان ہوں گے صحیح بات، سچی بات سننے سے قاصر، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ سنائی نہیں دے گا، اپنی چال چلے گا، اپنی رفتار میں دوڑے گا، اپنے میدان میں گھوڑے دوڑائے گا اور اسی طرح زندگی تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں، سائنسدانوں نے ریسرچ کیا، تحقیق کی کہ انسان کو کیسے قابو کیا جائے۔ انسان کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں پر محنت کی، ان کو ایک چیز نظر آئی، وہ چیز موسیقی ہے، میوزک ہے، جس کو میلاد میں جانے والا ہمارا نوجوان خوشی سے نبی کی آمد کی خوشی میں وہ ڈھول بجاتا ہے، میوزک لگاتا ہے اور ڈی جے کا استعمال کرتا ہے، شراب کے نشے میں، سلوشن کے نشے میں نوجوان اس میلاد کے جلوس میں ناچتے ہوئے آپ کو مل جائے گا۔ پچھلے میلاد کے جلوس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی، چاقو زنی بھی ہوئی، مار پیڑ بھی ہوئی۔ کیا یہی میلاد کی خوشی ہے کہ تمہاری دشمنی نکالنے کے لیے تم میلاد کے جلوس کا انتخاب کرو؟ کیا یہی شیوا ہے؟ کیا یہی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے؟ میلاد کی خوشی منانا نہیں منانا یہ الگ عنوان ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میلاد کے جلوس میں جو بے حیائی، بےہودگی، اللہ کی نافرمانی،
اللہ کے حکموں کو توڑ کر نبی کی آمد کی خوشی، یہ کیسی خوشی ہے میرے بھائی جس خوشی پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو، جس خوشی کے منانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹکار ہو رہی ہو، فرشتوں کی طرف سے لعنت بھیجی جا رہی ہو، اور مسلمان نوجوان اس کو خوشی سمجھ رہا ہے، اس کو ثواب سمجھ رہا ہے۔ حد تو تب پار ہو رہی ہے جب اس کو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ چندہ دینے والا ثواب سمجھ کے دے رہا ہے، چندہ مانگنے والا ثواب سمجھ کے چندہ مانگ رہا ہے، لیکن یہ پیسہ فضول خرچی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ڈی جے کی وہ آواز کتنے بیماروں کو نقصان پہنچاتی ہے، کتنے ہارٹ کے پیشنٹ کو وقت سے پہلے ان کو اور کمزور بنا دیتی ہے۔ آپ کو کس نے اس کی اجازت دی؟ پوچھتے کسی عالم سے، پوچھتے کسی اللہ والے سے، پوچھتے کسی مدرسے سے، کسی بھی مدرسے کے کسی بھی مسلک کے۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ جماعت کی مسجد ہے، دیوبندی رشادی عالم ہے تو ان کی طرف سے بول ہے تو دوسرے علماء اس کو صحیح کہتے ہو۔ آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، آپ ان کے مجموعی طور پر، ایک ہوتا ہے کسی تنہا آدمی کی رائے، وہ ایک کا دکا کا کوئی اعتبار نہیں، مجموعی اعتبار سے جو فتویٰ، جو بات قول فیصل کا درجہ رکھتی ہے، آپ کسی بھی مسلک سے معلوم کریں۔ کیا میلاد کے ان جلسوں میں، میلاد کے ان جلوسوں میں، ان اجلاسوں میں، ان محفلوں میں ڈی جے اور میوزک بجانا جائز ہے؟ آپ کو کوئی مدرسہ نہیں ملے گا جو آپ کی سوچ کے مطابق فتویٰ دے گا، جواب دے گا۔ کیسے وہ ہمت کر سکتے ہیں؟ کس کو یہ جرأت ہو سکتی ہے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایسی قومیں میری امت میں آئیں گی، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، ایسے لوگ آئیں گے جو لوگ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ، وہ لوگ بدکاری کو حلال سمجھنے لگیں گے، زناکاری کو حلال سمجھنے لگیں گے، مرد ریشم کو حلال سمجھنے لگیں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح خمر، شراب کو وہ حلال سمجھنے لگیں گے، نام بدل بدل کر اس کا استعمال کر رہے، شراب کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ والمعازف، حضور نے فرمایا موسیقی اور میوزک کے آلوں کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ یہ روایت آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ میری امت کے پہاڑ کی چوٹیوں پر اپنا بنگلہ بنائیں گے، رہائش اختیار کریں گے، ان کے مویشی چرواہے لے کر وہیں آتے جاتے رہیں گے، ان کے پاس کوئی محتاج اپنی حاجت لے کر آئے گا، اپنی ضرورت مند ضرورت لے کے آئے گا تو یہ کہیں گے ارجع الینا غدن، کل کو آ جانا، یعنی ٹالنے کے لیے بہانہ، کل آ جائیں، شام تک بولوں گا، کل صبح میں کر دوں گا، پرسوں آپ کو دے دوں گا۔ یہ جو بہانے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی بہانہ کریں گے، وہ دن میں بہانہ کریں گے، رات کو اللہ وہ جو چٹان کے نیچے گھر بنائے ہوں گے اسی چٹان کو ان کے اوپر گرا دے گا، اور ان میں سے بعض کو اللہ تبارک و تعالی خنزیر اور بندر کی صورت میں تبدیل کر دے گا، اور قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ یہ میری بات نہیں، سرکار مدینہ جو ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بات فرمائی، اور آپ کے نام پر جلوس لے جانے والے اسی میوزک کا استعمال کرتے ہیں، وہی ڈھول، وہی باجے، وہی ڈی جے، اور وہی ناچ، وہی گانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الغنا، یہ میوزک، یہ موسیقی، یہ گانا بجانا، ينبت النفاق فی القلب، دل میں یہ نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ جس طرح سے پانی کھیتی کو، سبزے کو اگاتا ہے،
سبزے اور کھیتی کے اگنے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح یہ گانا بجانا انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق ریسرچ کیا کہ انسانوں کے خیالات کو کیسے قابو میں کیا جائے، ان کے دل پر دماغ پر کیسے اثر ڈالا جائے، کیسے ان کو کنٹرول کیا جائے۔ بڑی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے میوزک اور موسیقی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کے نفس کو بہکایا جا سکتا ہے، اس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے موسیقی کے دل دادے، میوزک گانے بجانے کے دل دادے وہ ایسے اپنے دھن میں مست ہیں کہ وہ نماز سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، اللہ کے نام سے دور، نبی کے نام سے دور۔ کیوں؟ یہ میوزک، یہ موسیقی، یہ گانا، یہ بجانا، یہ مزمار اور یہ تنبور، یہ ساری چیزیں جو شیطان کی ایجاد ہے۔ پہلا جس نے گانا گایا اس دھرتی پر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ شیطان تھا۔ واقعہ یوں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور کو نازل کیا اور اللہ پاک نے ایسی بہترین آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مشہور ہے لحن داؤدی، ہم بھی کہتے ہیں داؤدی لحن، داؤدی طرز، داؤدی آواز۔ کتنا خوبصورت اللہ پاک نے ان کو آواز عطا کی ہوگی کہ وہ مثال بن گئی۔ جب وہ زبور پڑھتے روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا سوز ان کی تلاوت میں ہوتا تھا، ایسی دلچسپ ان کی آواز ہوتی تھی، ایسا دلکش ان کا وہ طرز ہوتا تھا۔ پیغمبر ہوں اور وہ بھی وہ انہی پر وہ کتاب اتری ہو اور جب پڑھ رہے ہوں تو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ ایسا خوبصورت نرالا انداز تھا کہ آسمان میں پرندہ اڑ رہا ہو اور حضرت داؤد زبور کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں تو وہ پرندہ اس آواز میں ایسا مست ہو جاتا کہ بے ہوش ہو کر مدہوش ہو کر نیچے گر پڑتا ہے۔ ایک ایک مہینہ گزر جاتا کہ وہ پرندہ اسی حال میں ہوتا، اسے دانا چگنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی تھی۔ دودھ پیتے بچے دودھ پینا بھول جاتے ہیں ان کے سامنے اگر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنی ایسی خوبصورت آواز ہوگی، کتنا پیارا انداز ہوگا اور کیسی ان کے پڑھنے میں کشش اور جاذبیت ہوگی۔ درندے چرندے ان کی آواز کو سن کر وہ اپنے چھاونیوں کو چھوڑ کر، وہ اپنے پناہ گاہوں کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، شیطان جب یہ بار بار دیکھ رہا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتا ہے، وہ اندر اندر جلتا کڑتا، اندر اندر اسے آگ جلتی، وہ حسد میں جل رہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ میرے بھائیوں، اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی سوچا کہ ہم بھی تو کچھ کریں۔ اس نے تو اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی، میرے مالک اندرنی ربی اندرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت مجھے عطا کر دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں، گمراہ کرتا رہوں، ان کے راستے میں سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں اور ان کو ادھر ادھر گھماتا رہوں۔ آج مسلمان بھی شیطان کا شکار ہے، اور آج بھی اگر موسیقی کی آواز ہو اس کے لیے اس کے رسیہ تو جمع ہو جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات کا کوئی محفل منعقد کرے تو اس میں آنے والے قلیل من عبادی الشکور قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے رہ جائیں گے جو اس کی طرف آنے والے ہوتے ہیں۔ تو شیطان نے تنبور بنایا، اس نے موسیقی کا آلہ بنایا اور پھر اس نے ساز شروع کیا، گانے بجانے کا ایجاد کیا۔ اب کچھ لوگ جو بدبخت تھے شیطان کے فریب میں آ گئے، اس کے پیچھے ہو گئے۔ اب وہ حضرت داؤد کے پاس نہیں جاتے، اب آتے ہیں کہاں؟ شیطان کے محفل میں۔ کیا سننے کے لیے؟
گانا سننے کے لیے شیطان کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ میوزک، موسیقی، مزمار اور یہ ڈھول باجے کی آواز سننے کے لیے شیطان کے پاس جمع ہوتے، اور جو نیک بخت ہوتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں وہ اللہ کی کتاب سننے کے لیے پہنچ جاتے۔ آج بھی مسلمانوں قرآن کی تلاوت سننے والے بہت سے تھوڑے کم لوگ ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے، اعلان ان کے کان میں پڑ جائے، فلاں جگہ قرات کی محفل ہے، قراء اکرام اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، آپ پہنچے تھوڑی سی تعداد ہوگی لوگوں کے جو ان کے قرآن کو سننے کے لیے آئے گی۔ اور وہی اعلان ہو جائے کوئی شیطان کا چیلا آ رہا ہے، شیطان کا ایجنٹ آ رہا ہے، تو پھر کیا آرکسٹرا کا اعلان ہو جائے یا رقص و سرور کی محفل کا اعلان ہو جائے، گانے بجانے کا کوئی پرچار ہو جائے، دیکھیں کتنا مجمع امٹ پڑتا ہے ناچنے والے کو دیکھنے کے لیے، گانے والی کو دیکھنے سننے کے لیے، میوزک کی آواز پر تھرانے کے لیے، تھرکنے کے لیے کتنے لوگ جمع ہوں گے۔ بوڑھا بھی بستر سے اٹھ کر آ جائے گا کہ مجھے میرے بچپن اور جوانی کے گانے مجھے سننا ہے۔ یہ شوق شیطان کی محفلوں میں پہنچنے کے لیے، کہاں گیا وہ شوق قرآن کا؟ کہاں گیا وہ شوق اور ذوق اللہ کے کتاب کو پڑھنے اور سننے کا؟ تو میرے بھائیوں، میری یہ باتیں آپ بھی سن رہے ہیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی بات ہر موقع سے سنتا ہے۔ کسی بھی زبان میں بولنے والا، کسی بھی جگہ میں بولنے والا، کسی بھی انداز میں بولنے والا، وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جس کی زبان ہی نہیں ہوا کرتی ہے، وہ بھی سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے۔ آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرامین اور آپ کے احادیث کے حوالے سے میں الفاظ اپنے طور پر استعمال کر رہا ہوں، لیکن قرآن اور حدیث کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا میلاد کے جلسوں جلوسوں میں آپ نے نہیں دیکھا ڈی جے کی آواز میں لوگوں کو، نوجوانوں کو ناچتے ہوئے؟ کہاں سے ان کو اس کے جواز کی جائز ہونے کی دلیل ملی؟ اور وہ بھی میلاد کے نام پر جلوس میں اتنے بڑے بڑے جھنڈے، لگتا یوں ہے کہ یہی بدبخت اسلام کا پرچم لہرائے ہوں گے اس ملک میں۔ انہی کمبختوں نے اسلام کا بیڑا اس ملک میں غرق کیا ہے، کر رکھا ہے۔ اسلام کے نام پر اتنے بڑے بڑے جھنڈے لے کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ جھنڈے کوئی خبیث بیچ میں اسے پکڑے ہوئے ہے، کوئی نیچے پکڑے ہوئے ہے، 4-5 نوجوان مل کر اسے چوراہے پر گھما رہے ہیں۔ کیا یہی میلاد ہے؟ کیا یہی تمہارے ہمارے نبی کی آمد کی خوشی ہے؟ کیا یہی شو تم کرنا چاہتے ہو؟ اور اس بدبختوں کے ان حرکتوں پر پھول برسائے جا رہے ہیں۔ کیا تماشا ہم نے میلاد کا بنا کر رکھ دیا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو اور پھر اس منظر کو پڑھو گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ نرم ہے، سخت نہیں ہوا ہے۔ آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ لوگ بدبخت کیا کر رہے ہیں، ان کا ایمان ہے بھی کہ چلا گیا۔ اگر تمہارے اندر ایمان ایک کی کوئی رمق بھی باقی ہے، کچھ تو غور کرو، نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو اور تم کیا کر رہے ہو اس پر غور کرو۔ اگر تمہارے اندر شرم نام کی کوئی تھوڑی سی چیز بھی باقی ہے تو مطالعہ کرو سیرت کا، پڑھو اپنے اسلاف کو، پڑھو اپنی تاریخ کو،
پڑھو اپنے نبی اپنے محسن کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے اور راستے میں گانے کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال کر اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ حضرت نافع جو ان کے ساتھ ان کے غلام اور خادم تھے اور ان سے پوچھتے جاتے تھے، چلتے بھی جاتے تھے، کیا اب بھی وہ آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں اب بھی وہ آواز آ رہی ہے۔ ان کے کان بند ہیں، انگلیاں باہر نہیں نکل رہی ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیا اب بھی وہ آواز آ رہی ہے؟ کون سی آواز؟ گانے بجانے کی آواز؟ ہاں بھی آ رہی ہے۔ کانوں میں انگلیاں برابر رکھی ہوئی ہیں اور جب دور نکل جاتے ہیں پوچھتے ہیں کیا اب وہ آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ وہ عرض کرتے ہیں، جی حضور اب وہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ تب اپنی انگلیوں کو کانوں سے نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا، گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں کانوں میں رکھ لی تھی اور جب دور چلے گئے وہ آواز بند ہو گئی تو آپ نے اپنی مبارک انگلیوں کو کانوں سے ہٹا لیا تھا۔ آج اسی نبی کے میلاد میں اسی میوزک کو بجاتے ہو اور سوچتے ہو کہ اللہ کے نبی ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ جو نبی اس میوزک کو پسند نہ کرے، اس سے خوشی کا اظہار نہ کرے، اس سے اپنے کانوں کو بند کرے۔ وہی میوزک اور ڈی جے بجانے کے لیے مسلمان نوجوان بچے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، وہ چندہ وصول کرے۔ ہو سکتا ہے میری بات کسی کو کڑوی لگے تو لگے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، یہاں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی اتفاق نہیں۔ بات ان سے کی جائے جو سمجھنے والے ہیں، نہ سمجھ اور نادان بے وقوف جسے کلمہ یاد نہیں اور جسے نماز کا طریقہ یاد نہیں، نماز پڑھنے کا سلیقہ معلوم نہیں، نماز کی رکعتیں معلوم نہیں، سنت کتنی معلوم نہیں، فرض کتنی معلوم نہیں، واجب کون سی نماز وہ کیسے ادا کی جائے اس کا علم نہیں، اگر وہ ناچے اور ہم سے خلاف ہم سے مخالفت کرے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میوزک کی آواز کو سننا بھی پسند نہ کیا، اور مسلمان اسی پیغمبر کا نام، کتنا ستم کرنے والا ہے آپ کا نام لینے والا۔ میرے بھائیوں، آپ کی محبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ سے محبت نہیں تو سمجھ لینا کہ ہمارے اندر ایمان نہیں، ایمان ہی نہیں اس کا جسے رسول اللہ سے محبت نہیں۔ عشق کی حد تک ایک مومن اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، آپ کے طریقے پر چلنے کو پسند کرتا ہے، لیکن اگر وہی مومن مسلمان دین کے نام پر، میلاد کے نام پر ایسے جوش میں آ جائے کہ نبی کی سنت کو ہی بھلا بیٹھے تو پھر اس کی محبت کے دعوے تو جھوٹے۔ اس کا یہ ناچنا، اس کا یہ گانا، اور خواتین راستوں کے کنارے دیکھنے کے لیے منظر کہ ہمارے بھیا ناچیں گے، ہمارے گلی کا فلاں وہ ڈانسر بھی ناچے گا، فلاں گنجر اور پیوٹ بھی جلوس میں جائے گا اور وہ پی کے ناچے گا۔ خواتین گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہی اور ان پر پھول برسائے جا رہے ہیں۔ کیا تماشا ہم نے دین کا بنا لیا ہے۔ جن لوگوں نے، جن علماء نے میلاد منانے کو جائز قرار دیا ہے، انہوں نے بھی اس کو جائز نہیں قرار دیا۔ بات میری سمجھنے کی کوشش کریں۔ امت کا ایک طبقہ میلاد منانے کو جائز سمجھتا ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، اپنی جگہ، لیکن وہ لوگ بھی ڈی جے، ناچنے، گانے اور نشے کے چیزوں کے استعمال کے ساتھ میلاد کے جلوس میں آنے کے لیے انہوں نے بھی کبھی جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟
اور کس کے نام پر کر رہے ہو، سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو بدکاری کو حلال سمجھنے لگیں گے، ریشم کو حلال سمجھنے لگیں گے، شراب نوشی کو حلال سمجھنے لگیں گے، اسی طرح وہ گانے بجانے کو بھی حلال سمجھنے لگیں گے۔ آج یہ لوگ وہی کر کے دکھا رہے ہیں۔ اس سے اچھا میلاد کا دن ہی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہر ایک دن تو ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے۔ اچھا گانے بجانے سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ اگر کہیں گانے بجانے کی آواز ہمارے کان میں پڑ جائے، بے اختیار پڑ جائے، فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایسا پاورفل کلمہ اور جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ سے آپ کو بچا دے گا۔ گویا ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے، مولا میرے بس کی بات نہیں ہے اس سے بچنے کی، نیکی کرنے کی قوت بھی میرے پاس نہیں ہے، اگر یہ توفیق مل سکتی ہے تو تیری طرف سے ہی عنایت ہو سکتی ہے۔ گویا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، گویا ہم اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے رہے ہیں، مولا تو ہماری حفاظت فرما۔ جو آدمی بچنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچاتے بھی ہیں، اور اس کو دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انعام سے نوازتے ہیں۔ ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتا، بڑا دیندار تھا، نماز کو آتا اور اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے جلدی چلا جاتا۔ راستے میں ایک عورت حسین و جمیل خوبصورت اسے گناہ کی طرف بلاتی تو وہ گناہ کے لیے آمادہ نہ ہوتا، کسی طرح بچ بچا کر نکل جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس عورت کے فریب میں آ گئے اور اس کے فریب میں آ کر اس کے گھر کسی طرح بہانے سے اس نے اس کو کھینچ لیا، اور جیسے ہی وہ قریب ہوا تو اسے قرآن مجید کی آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال ان کو آتا ہے، شیطانی وسوسہ ان کو آپ پکڑ لیتا ہے، چھو لیتا ہے، فوراً وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تذکروا، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس کو یہ آیت اس کے زبان پہ آئی، اس کے دل دماغ میں آئی، اس نے فوراً اس کو پڑھا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ قرآن کہتا ہے اللہ فوراً اس کی آنکھ کو کھول دیتے ہیں، برے اور اچھے کی تمیز اسے آ جاتی ہے، غلط اور صحیح کی پہچان فوراً ہو جاتی ہے۔ تو اس نے اس آیت کو پڑھا اور اللہ کا ڈر محسوس کیا اور خوف محسوس ہوا، تو اسی خوف میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ قرآن کی آیت میں جب کوئی گنہگار گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، قرآن میں اللہ پاک نے تاثیر رکھی کہ وہ گناہوں سے روکتا ہے۔ اللہ کے نام میں اللہ نے یہ اثر رکھا کہ وہ گناہوں سے روک دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کے کلام اور ذکر، اس کی یاد کی برکتیں ہیں۔ اس نے یہ آیت پڑھی، بے ہوش ہو گیا۔ وہ عورت بھی پریشان ہوگی کہ اب کیا کیا جائے، بے ہوش پڑا ہے۔ اب کسی طرح سے جب آنے میں باپ نے انتظار کیا، دیر ہو گئی، باپ ضعیف، باپ تلاش میں اپنے جوان بیٹے کی تلاش میں نکلا، ہوتے ہوتے اس گھر میں پہنچا جہاں بیٹا بے ہوش تھا۔ کسی طرح وہ ہوش میں آیا، گھر لایا گیا اور پھر دوبارہ اس نے وہی آیت پڑھی، اور باپ نے جب اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے، ماجرا بیان کرتے کرتے اس آیت کی دوبارہ اس نے تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ دوبارہ اس نے آیت پڑھی، پھر اسی وقت ایسا خوف اس پر طاری ہوا، اللہ کا ڈر اسے ایسا محسوس ہوا، خشیت الہی میں ایسا ڈوب گیا کہ اسی وقت وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گیا۔
اور پہلے ایسا نہیں تھا کہ انتقال ہو جائے مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا جائے اور محلے میں سب کو بتایا جائے کہ فلاں چودھری کا فلاں صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، فلاں وقت میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور لوگوں کو بلایا جائے۔ ایسا تو نظام نہیں تھا، تو اس کے بوڑھے باپ نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر راتوں رات غسل و تدفین کا انتظام کیا۔ صبح جب نماز میں وہ نوجوان مسجد نبوی کو نہیں پہنچا، امیر المومنین نے دریافت کیا کہ وہ نوجوان کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ نوجوان رات میں انتقال کر چکا اور اس کی تدفین بھی ہو چکی۔ تعزیت کے لیے امیر المومنین بوڑھے باپ کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے تعزیت کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم کو اطلاع نہ دی، چلو کم سے کم قبرستان چلتے ہیں، اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان پہنچتے ہیں، اس کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ کے کلام کی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے اس کے لیے تو 2 جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین زمین پر کھڑے ہو کر آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس نوجوان کو اندر سے بولنے کی طاقت دی، اس نے آیت کو دہرایا، ہاں امیر المومنین میرے رب نے مجھے 2 جنت دینے کا فیصلہ کیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے، گناہ کا موقع ہو فوراً اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لو، قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنا شروع کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کو، مجھے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ میلاد کے جلسوں پر، میلاد کے موقع پر جو بھی ہو رہا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چندہ مانگنے کے لیے آئے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ یہ پیسہ لے کر کیا کرو گے، کیا آپ اس کے ذریعے فضول خرچی کرو گے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرو گے تو شیطان کے بھائی قرار دیے جاؤ گے۔ اور اگر ڈی جے بجانے اور محلوں میں وہ ہاؤس کوئی رکھ رہا ہے، کوئی شور رکھ رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے، کوئی بڑا اسکرین ڈال کر یہ ناچنے والوں کی تصویروں اور ویڈیو کا ڈسپلے کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھ لینا، اگر تم اس کام کے لیے چندہ کر رہے ہو، اس کام کو تو رسول اللہ نے پسند نہیں کیا تھا، تو میں اس کام کے لیے آپ کو پیسہ نہ دوں گا۔ ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالیں، ان کو سمجھائیں، میرے بھائی، اے نوجوان بچے، تو اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی رسول اللہ کا امتی ہے، میں بھی رسول اللہ کا امتی ہوں۔ اس پیغمبر نے میوزک کی آواز کو پسند نہیں کیا تھا، اس پیغمبر نے ناچنے گانے کو پسند نہیں کیا تھا، اس پیغمبر نے نشے کو پسند نہیں کیا تھا، حرام قرار دیا تھا، تو اسی پیغمبر کے نام پر کیا کرنے جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ان نوجوانوں کو، ان کی ٹیموں کو اور ان کے گروپوں کو آپ سمجھائیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر کچھ لوگ بھی سمجھ جائیں، آپ کی بات کو مان لیں اور اس برے کام سے، اس حرام کام سے رک جائیں، گانے بجانے اور ڈی جے اور ناچنے سے، نشے سے، اگر وہ ان حرام کاموں سے بچ جائیں تو آپ کا اور میرا دنیا اور آخرت میں یقیناً نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری قوم کے نوجوانوں کو اور تمام بزرگوں کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔